بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، صبح پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں انجم صحرائی۔ دوستو، 2017 کا آخری سورج غروب ہو گیا۔ دسمبر کی آخری رات دھیرے دھیرے بیت رہی ہے۔ 2018 سال نو کے آغاز میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ رات کے 12 بجے گھڑیال جب بجے گا تب سال، مہینہ اور دن سبھی چینج ہو جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے۔ ساری دنیا میں ہیپی نیو ایئر کا شور برپا ہے۔ یقیناً آپ کے دل میں بھی نئے سال کے حوالے سے بہت سی امیدیں ہوں گی، امنگیں ہوں گی، مگر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور ایک اور گزرے سال کی مناسبت سے ایک شعر، بہت خوبصورت سا شعر جو مجھے پڑھنے کو ملا، وہ کہتا ہے کہ یہ سال بھی گزرا ہے تیرے پیار کی مانند، یہ سال بھی گزرا ہے تیرے پیار کی مانند، آتے ہوئے کچھ اور تھا جاتے ہوئے کچھ اور ہے۔ دن، مہینے، لمحات، سال، راتیں سب بیت جاتی ہیں، عمر بیت جاتی ہے، اور انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، آج کے ہمارے جو موضوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم علاقائی حوالے سے گزرے سال میں جو ہماری خبریں رہی ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے تھوڑا سا، اور ساتھ ہی ہم کوشش کریں گے، میری خواہش ہوگی کہ آپ بھی آج کی نشست میں میرا ساتھ دیں۔ گزرے سال کے حوالے سے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو تاثرات ہیں آپ کے، جو یادیں ہیں آپ کی، آپ اس کو شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ سامعین محترم، خبروں کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں دسمبر کے آخری عشرے کا، تو لیا میں انتہائی گرم خبر، جسے انتہائی بڑی خبر کہا جا سکتا ہے، وہ تھی نیب کے حوالے سے سابق ناظم ضلع ملک غلام حیدر تھند کے کیس کے اور ری اوپن کرنے کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی۔ نیب نے یوں تو پورے پاکستان کے بہت سے نامی گرامی لوگوں کے حوالے سے کیسز کو ری اوپن کرنے اور ریفرنسز دائر کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جناب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، مظفر گڑھ کے MNA ملک سلطان ہجرا، اور ہمارے لیا کے سابق ممبر قومی اسمبلی اور سابق ناظم ضلع ملک غلام حیدر تھند کے حوالے سے۔ ملک صاحب کے حوالے سے جو اعلامیہ میں بات کی گئی، اس میں نہ صرف ملک صاحب بلکہ کمشنر فیاض بشیر، ڈیرہ غازی خان کے سابقہ کمشنر جو ہیں، وہ اور ان کے دیگر ساتھیوں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کی تحقیقات بھی ضروری ہیں، اور اعلامیہ میں یہ بتایا گیا کہ 600 ملین روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ملک صاحب نے اور ملک صاحب کے ساتھیوں نے۔ ملک غلام حیدر تھند صاحب نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے خلاف یہ کیس جو ہے وہ تیسری بار
ری اوپن ہو رہا ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں اس کی. 2 بار وہ نیب سے کلیئرنس لے چکے ہیں, انہوں نے باضابطہ بتایا اور اخبار نویس دوستوں کو دکھایا, وہ کاغذات دکھائے. ملک صاحب کا یہ بھی گلا تھا کہ یہ ساری جو اکھاڑ پچھاڑ ہے, یہ ساری تحقیقات ہیں, ان کے پیچھے ان کے اپنے خاندان کے کچھ لوگ ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ میرے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کا صرف ایک ہی متم نظر ہے کہ ان کی جائیداد کو ہڑپ کیا جائے. بہرکیف ملک صاحب کے حوالے سے یہ بڑی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. گزرے سال کے حوالے سے جو سب سے دوسری بڑی خبر میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ لیا توسا برج جو ایک عرصے سے ایک قصہ پارینہ بنا ہوا تھا, سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دورہ لیا کے موقع پر اس کا افتتاح کیا, اور اس پروجیکٹ پر باضابطہ طور پر کام کا آغاز ہو گیا ہے. 6 ارب کا یہ منصوبہ ہے. ہمارے ممبر قومی اسمبلی وجہ طور پر اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں, موجودہ حکومت بھی اس کا کریڈٹ لے سکتی ہے, بالکل یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جناب یہ جو منصوبہ ہے یہ سی پیک کا تحفہ ہے, اور اگر یہ سی پیک نہ بنتا اور سی پیک میں لیا کو شامل نہ کیا جاتا تو شاید لیا توسا پل آج بھی ایک خواب ہوتا. بہرکیف جو بھی ہوا, ہمیں سی پیک کے حوالے سے یہ تحفہ ملا. موجودہ حکومت کا یہ کریڈٹ ہے کہ یہ لیا توسا پل جو ہے اس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے. یقیناً اس پل کی تعمیر سے بہت سے اچھے اثرات معاشی طور پر, روزگار کے حوالے سے اور علاقائی ترقی کے حوالے سے یہ ہمارے اس علاقے پہ پڑیں گے, اور یہ ایک اچھا اور بڑا منصوبہ ہے, مثبت منصوبہ ہے. ہمیں اس کی جو ہے قدر کرنی چاہیے, اور ہمیں اس کا جو جن لوگوں کا یہ کریڈٹ ہے انہیں یہ کریڈٹ دینا چاہیے. سامعین محترم, اسی سال گزرے سال جو ابھی جو آخری لمحے ہیں جس سال کے یعنی 2017 میں لیا کو ایک صوبائی وزارت ملی. ماہر اعجاز احمد اچلانہ صاحب صوبائی وزیر بنے, اور یہ ہمارے جو تیسرے وزیر ہیں ہمارے ضلع لیا سے, جو لیا وسیب سے جو جسے اقتدار میں حصہ ملا. پہلے ملک قادر بھائی جکھڑ صاحب تھے, اس کے بعد ملک احمد علی اولک صاحب کے سر پہ یہ عما بیٹھا, اور ملک صاحب نے تو 5 وزارتیں جو ہیں ان کے پاس رہیں. اس کے بعد ماہر اعجاز صاحب اچلانہ صاحب ہمارے صوبائی وزیر ابھی حالیہ دور میں بنے. مار صاحب بڑے متحرک اور فعال شخصیت ہیں. بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے علاقائی ترقی کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں, لیکن جو ان کے دور وزارت میں جو سب سے بڑا مسئلہ لیا وسیب کا رہا اور لیا نشیب کا رہا وہ دریائی کٹاؤ کے حوالے سے تھا. اور جب یہ انہوں نے وزارت سنبھالی, حلف اٹھایا, تو وہ صوبہ پاکستان میں ہم نے ایک باقاعدہ اداریہ لکھا جس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ دریائے کٹاؤ کے متاثرین کو کی متبادل آباد کاری کے لیے رقبہ مہیا کیا جائے. اور اس کے حوالے سے ایک بڑی کمپین بھی چلی, احتجاجی کیمپ بھی لگے, بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگے, وعدے وعید بھی ہوئے, لیکن یہ دریائی کٹاؤ کا مسئلہ تاحال بالکل تشنہ لب ہے, اور یہ ابھی تک یہ وعدہ ایفا نہیں ہو سکا. دریائی کٹاؤ کے متاثرین آج بھی مارے پھر رہے ہیں. سامعین محترم, اس کے علاوہ جو عدلیات کے حوالے سے جو میرے پاس خبر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سال رواں کی سب سے بڑی خبر ہے اور سب سے اہم خبر ہے, وہ کوٹ سلطان میں ایک وقوع ہوا تھا. ایک پہلی کلاس کی طالبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس ملزم کو ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے 100 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور 1.5 لاکھ جرمانہ کیا. یہ ایک بڑا فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایسے فیصلوں کی تشہیر بڑی ضرورت ہے. جب مجرموں کو سزائیں ملیں اور ان سزاؤں کی لوگوں تک آگہی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے عناصر ہوتے ہیں جو قانون شکن ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. ایک بڑا واقعہ تھا, اور بڑے واقعے کے ساتھ بڑی سزا ملی اس مجرم کو, اور یہ کوٹ سلطان کا واقعہ تھا جس میں پہلی جماعت
کہ طالبہ کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم کو 100 سال کی قید اور 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ مقامی جو ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں اس پہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمیں حوصلہ دیتے ہیں. جو لوگ پرامن لوگ ہیں، جو امن پسند لوگ ہیں، جو قانون پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کی سزائیں مجرموں کو ملیں تو سماج میں زیادہ بہتری آ سکتی ہے. اس کے علاوہ سر ایک اور خبر جو ہماری رشوت اور کرپشن کے حوالے سے ایک خبر ہے جو بڑی بنتی ہے خبر، میں سمجھتا ہوں، جس میں بہت سے لوگ انوالو تھے اور ادارے کے لوگ انوالو تھے جنہوں نے یہ شکایت کی. میرا جو اشارہ ہے وہ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر جو ہمارے لیا میں رہے سابقہ، ان کے خلاف باقاعدہ جعلی دستخطوں کے ساتھ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات لگائے گئے. انکوائری ہوئی، ذمہ دار ٹھہرائے گئے اور وہ سسپینڈ ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے نا جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذیلی ہیڈ تھے اس حوالے سے کہ یہ بڑا واقعہ تھا، بڑی خبر تھی، جس میں سوشل ویلفیئر آفیسر جو ہے نا جی وہ جنہوں نے غلطی کی تھی اس غلطی کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا. یہ علیحدہ بات ہے کہ جن لوگوں نے جو سرکاری ادارے کے جو ملازمین تھے جنہوں نے یہ جرات کی تھی اس یعنی کرپشن کی نشاندہی کرنے کی، وہ بھی آج کل ذرا سکھی نہیں ہے. لیکن بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا واقعہ تھا ہمارے لیا ضلع کے حوالے سے. ایک سر یاد ہوگا سامعین محترم آپ کو، سرگودا میں ایک واقعہ ہوا تھا. درگاہ تھی ایک جو علی محمد گجر ایک بزرگ کی درگاہ کے جو متولی تھے، انہوں نے 20 افراد کو قتل کیا تھا. اور 20 افراد کے قتل میں ہمارے کروڑ کے 2 افراد بھی شامل تھے. کروڑ نوائی چک کے وہ رہائشی تھے، ان میں 2 افراد بھی شامل تھے. یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے جو میرے ذہن میں محفوظ رہی یہ خبر کہ کتنی جہالت ہے ہماری. مقصد ہے کہ قوم میں ہم لوگ کتنے بے علم ہیں اور آگہی اور بے شعور ہیں، ہم آگہی سے نابلد ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں جنہیں نہ اسلام کا علم ہوتا ہے، نہ دین کا علم ہوتا ہے، نہ محبت و آشتی کا علم ہوتا ہے. ان کے ذہنوں میں نہ معلوم وہ کیا ان کے ذہنوں میں پلان ہوتے ہیں، کیا مقاصد ہوتے ہیں. وہ درگاہ علی محمد گجر پر جو سرگودا میں واقع ہوا، 20 افراد کو ایک شخص نے جو اپنے آپ کو متولی کہتا تھا اس نے اسے قتل کر دیا، 20 افراد کو قتل کر دیا، جس میں ہمارے کروڑ کے 2 بھائی بھی، بے گناہ بھائی بھی شامل ہیں ان مقتولوں میں. سامعین محترم ایک اور کرپشن کے حوالے سے جو بڑی اچیومنٹ لیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ ڈی سی ہیں جناب ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑا اقدام تھا اس حوالے سے کہ وہ موضع بلوچ خان جو نشے میں ایک موضع ہے، اس میں انہوں نے تقریباً گورنمنٹ کی جو 2735 کنال زمین جو تھی جو لینڈ مافیا نے باقاعدہ ہتھیائی ہوئی تھی، وہ انہوں نے واگزار کرانے کے احکامات جاری کیے. نہ صرف احکامات جاری کیے بلکہ وہ زمین واگزار کرائی. یہ ایک بڑا واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ اس کارکردگی پر خراج تحسین کے حقدار ہیں. انہیں ہمیں یہ اس کاروائی کے حوالے سے انہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو انہیں سیلوٹ کرنا چاہیے. ایسے لوگ، ایسے جو ہمارے ذمہ دار ہمارے سرکاری افسران ہیں جو قوم، ملک کی اور ملک کی جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، انہیں جہاں ہم تنقید کرتے ہیں وہاں ان کی اچھی کارکردگی پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. تو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں یہ انہوں نے بڑا ایک جرات مندانہ اقدام کیا. ہمارے سینئر قانون دان جناب رشید گرمانی صاحب جو ناظم رہے، سابق ناظم ہیں جو بکری احمد خان کے، انہوں نے ایک عرصے سے اس لینڈ مافیا کے خلاف یہ جہاد کیا ہوا تھا، یہ اس مطالبے کو اٹھایا ہوا تھا، اس کیس کو اٹھائے رکھا اور سامنے اس کرپشن کو اجاگر کیا، سامنے لائے اور انکوائری ہوئی. اور انکوائری ہونے کے بعد پھر بڑی جرات کے ساتھ ہماری ضلع انتظامیہ نے
اس لینڈ مافیا سے 3735 کنال 2735 کنال زمین جو ہے نا وہ لینڈ مافیا سے بغذر کرائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بڑا واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی واقعے کو مثال بناتے ہوئے, نشان منزل بناتے ہوئے ہماری ضلع انتظامیہ جو لیا میں ناجائز ایڈجسٹمنٹ اور الاٹمنٹ کے بے شمار واقعات ہیں ہماری, حتیٰ کہ یہ ہمارے جو برادری ٹرسٹ کے محکمہ اوقاف کے بہت سے یعنی جو واقعات ہیں, اور جو لینڈ مافیا نے جو جس طریقے سے ہڑپ کیا ہوا ہے سرکار کے رقبوں کو اور اداروں کے رقبوں کو, ان کی طرف بھی توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. ایک اور سر بڑی افسوسناک خبر آپ نے بھی سنی ہوگی, میں نے بھی سنی اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا, دکھ بھی ہوا. وہ تھا چوک اعظم میں ایک باپ نے ایک واقعہ ہوا جس میں باپ نے بچوں کو زہر کی گولیاں دے کر خود بھی وہ گولیاں کھا لی, اور 3 بچیاں فوت ہو گئیں اور باپ بھی پھر بعد میں چل بسا. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا, وہ بھی بڑا اندوزناک اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا. چوک اعظم ہی کا وہ واقعہ تھا جس میں ایک باپ نے 3 بیٹیوں کو وہ نہر میں پھینکا اور انہیں مارنے کے بعد خود پستول سے خودکشی کر لی. سامعین محترم, یہ اس قسم کے واقعات اب بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں. لوگ زہر کی گولیاں کھا لیتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو, ابھی پچھلے دنوں کروڑ سے ایک بڑی آخری دنوں میں کل کی شاید میں دیکھ رہا تھا وہ پوسٹ تھی جس میں ایک شخص جو ہے وہ درخت سے لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں پولیس یہ تفتیش کر رہی ہے کہ یہ خودکشی ہے یا یہ جو ہے نا اس کے خلاف اسے قتل کیا گیا ہے. اس کی ابھی انکوائری ہو رہی ہے اور پولیس اس کی تفتیش کر رہی ہے. لیکن یہ جو واقعات ہیں, جو خودکشی کے واقعات, بچوں سمیت اپنے آپ کو مار ڈالنا, بچوں کو مار ڈالنا, معصوم بچوں کو دریا میں پھینک دینا, نہر میں پھینک دینا, معصوم بچوں کو زہر کھلا دینا, ان واقعات کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سماج کو اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ چوک اعظم کا یہ واقعہ ہوا جس میں ایک باپ نے 3 بچیوں کو نہر میں پھینک کر پستول سے خودکشی کی, اس کے بعد ہمارے چوک اعظم کے چند دوست جس میں مولانا الیاس ندیم صاحب تھے, اور جس میں شرعی اتحاد کے صدر اور سینئر صحافی جناب عمر شاکر صاحب اور عبدالرؤف نفیسی صاحب, انہوں نے باضابطہ ایک مذاکرے کا اہتمام کیا تھا جس میں انہوں نے یہ سوچ بچار کرنے کی طرف توجہ لوگوں کو دلائی, اہل علم اور اہل دانش لوگوں کو, کہ جناب یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں, آخر لوگ نا امید کیوں ہو جاتے ہیں اور نا امیدی میں اس قدر آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یکو تنہا سمجھ کر خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ پھر سیمینار ہوا جس میں بھی شریک ہوا, اس کے بعد پھر کیا ہوا مجھے نہیں علم. اس وقت دوستوں کی رائے تھی کہ جی باقاعدہ ہم ایک تنظیم بنائیں گے اور وہ تنظیم جو ہے موٹیویٹ کرے گی لوگوں کو, امید کی طرف لوگوں کو لے کے جائے گی, لوگوں کے مسائل کو شیئر کرے گی. بہت اچھا کاز تھا, بہت اچھا مقصد تھا. اگر اس کام کو آگے بڑھایا جاتا تو یہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں, ان کے دکھوں میں شیئر دیں. اصل میں جب سماج میں لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں, جب لوگ اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتے, تب یہ مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت جنم لیتی ہے. سامعین محترم, پچھلے دنوں ہمارے اسے گزرے سال میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا کہ ہمارے ایم پی اے صاحب نے پولیس کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا. چودھری اشفاق صاحب نے, انہیں ٹریفک پولیس کے ساتھ خاصے تحفظات تھے, انہوں نے احتجاجی دھرنا دیا. اور اس کے بعد جمشید دستی صاحب جو ہے مظفر گڑھ سے, وہ یہاں آئے اور انہوں نے پولیس کے خلاف دھرنا دیا. اور جمشید دستی صاحب نے تو اپنے ایک بیان میں ہمارے ایم این اے جناب ثقلانی شاہ بخاری صاحب پر الزامات کی بارش کر دی. انہوں نے کہا کہ جناب ایم این اے صاحب نے جو ہیں وہ سوئی گیس کے جی ایم, ان کے خلاف جو تحریک استحقاق پیش کی تھی, اس تحریک استحقاق کی بنیاد پر کروڑوں روپے کمیشن انہوں نے کمایا ہے. تو وہ انہوں نے الزام لگایا. اب اس الزام کے حوالے سے انہوں نے کہا جی میں اسے
انکوائری کراؤں گا اور اسے عدالت میں لے کے جاؤں گا، لیکن کوئی دوسری خبر ہمیں پڑھنے کو نہیں ملی. لیکن بخاری صاحب نے بہرحال ان الزامات کی تردید کی تھی. یہ بھی ہمارے پاس واقعہ ہوا، اور یہ بھی میرے ذہن میں یہ محفوظ تھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. سامعین محترم، یہاں ایک اور واقعہ ہوا تھا، ایک بڑا یعنی خوفناک واقعہ، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس کی ایک فضا بھی پھیلی اس خبر سے. وہ خبر تھی کہ ہمارے لیا کے ایک نوجوان جو ایف ایس سی کے طالب علم تھے، 17 سالہ نوجوان، وہ جناب گھر سے غائب ہوئے. حافظ زین العابدین ان کا نام تھا. 3 دن کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایک گردہ فروش گروہ نے گرفتار یعنی اغوا کیا تھا، اور وہ مجھے اغوا کر کے گجرانوالے کے کسی علاقے میں لے گئے. انہوں نے وہاں جہاں ان کا ٹیسٹ ہوتا رہا وہ دیکھتے رہے کہ اس کے بعد پھر انہیں موقع ملا اور وہ بھاگ آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا جی وہ کسی طریقے سے لیے اپنے والدین کے پاس پہنچ گئے. یہ ایک بڑا سنگین واقعہ تھا. یہ ایک ہمارے ایسے واقعات سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہے. لیکن اس نوجوان کی کہ جو انہوں نے بیان دیا پولیس میں کہ گردہ فروش گروہ کے حوالے سے، پولیس نے کیا کارروائی کی، کس حد تک پولیس جو ہے نا جی وہ انویسٹیگیٹ کر سکی، تحقیقات کر سکی، اس کے بارے میں میں تو لا علم ہوں. کسی دوست کو اگر علم ہو تو سامعین محترم آپ نے شیئر کر سکتے ہیں. سامعین محترم آپ بھی بولیے گا، میں بولتا چلا جا رہا ہوں. آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی کال نہیں آئی ہے، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے، تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں 0344713926 پر. تو سامعین محترم، ایک اور جو سب سے بڑا واقعہ تھا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ ہمارا جی ٹی ایس اڈا جو ہے وہ جو ہے نا جی محکمہ اوقاف نے لیز پر دے دیا. خبر یہ تھی کہ بااثر افراد کو لیز پر دے دیا گیا. اب وہ بااثر افراد کو لیز پر دینے کے بعد جو ہے وہ اس خبر کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بنی. انکوائری کمیٹی نے جناب باقاعدہ، جس میں وہ سرکار کے جو آفیسر تھے وہ ہیڈ کر رہے تھے اس انکوائری کمیٹی کو، اس انکوائری کمیٹی نے یہ بتایا کہ جناب یہ جو ہے محکمہ اوقاف کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ محکمہ اوقاف کی جگہ نہیں ہے جی ٹی ایس کا اڈا. لیکن جناب وہ اس کے بعد پھر وہ بن رہا ہے، وہ وہاں عمارت تعمیر ہو رہی ہے. میرا خیال ہے شاید وہ جو زمین ہے وہ جن لوگوں نے لیز پر لی تھی، عدالت نے انہیں شاید یہ ان کے حق کو تسلیم کر لیا ہوگا. تو بہرکیف ہماری جو ضلع انتظامیہ کی جو انکوائری کمیٹی تھی اس کا موقف یہ تھا کہ جی ٹی ایس کی جو یہ زمین ہے، یہ زمین جو ہے وہ محکمہ اوقاف کی نہیں ہے، اور محکمہ اوقاف اس زمین کو لیز پر نہیں دے سکتا. یہ بھی ایک خبر تھی جو میں آپ سے کر رہا ہوں. تو سامعین محترم، بہت سے دوستوں کے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو سناؤں وہ میسیج اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. قمر زمان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ سر جی گریٹ. وقار حسن نے بھی ہمیں کیا اور عائشہ حسن نے بھی. رانا قمر احسان صاحب جو ہے جی وہ بھی ہمارے وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو. بہت سا شکریہ. لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں، ہمارے ساتھ بات نکالیں، اپنے تجاویز دیں. آپ کے پاس کوئی اگر خبر ہے، کوئی ایسی یاد ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں سماج کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. ہمارا فون نمبر ہے 0344713926. سامعین محترم، اسی گزرے سال میں بلدیاتی الیکشن مکمل ہوئے اور ہمارے بلدیات کے جو نمائندے لوگ تھے، جو منتخب لوگ تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی. حسب روایت اس ہونے والے الیکشن میں بھی جب چیئرمین کی الیکشن کا وقت آیا تب کونسلرز کی خرید و فروخت کے الزامات لگے، یہ بھی خبریں چھپیں. اور اس حوالے سے جو ہماری خاص طور پر جو ٹی ایم اے بلدیہ لیا کے حوالے سے جو ہمارے جو ہوا،
انتخاب اس میں کونسلر کی خرید و فروخت کے بارے میں جو ہے نا وہ بڑے الزامات لگے. ایک وکیل صاحب نے اس پورے پروسیس کے خلاف ریٹ میں بھی گئے, جس کے بعد پھر میرا خیال ہے ہماری بلدیہ کے جو لوگ ہیں وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے, اور یوں یہ مسئلہ جو ہے نا جی وہ درمیان میں ہی اٹکا رہا, کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. بہرحال ہمارے پروگرام میں جب چیئرمین بلدیہ جمیل احمد خان صاحب تشریف لائے تو انہوں نے بڑی پرزور الفاظ میں اس کی تردید کی کہ جناب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, لیکن لوگوں کے تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں. ضلع کونسل کے حوالے سے سامعین محترم, یہ ایک ضلع کونسل کے الیکشن کے بعد چند ہی ہفتوں کے بعد ہمارے ضلع کونسل کے 11 ممبران نے جو چیئرمین تھے یونین کونسلوں کے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں ان کے نام منصفانہ جو طریقہ کار ہے ان پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا جناب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم نامنصفانہ رویوں کی پرزور طریقے سے جو ہے نا مزاحمت کریں گے. اور وہی ہوا سر کہ ہمارے ہاں جو ترقیاتی بجٹ کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ تاحال متنازع ہے, رکا ہوا ہے. ضلع کونسل جو ہے وہ کوئی تعمیراتی پروجیکٹ شروع نہیں کر سکی, چونکہ نہ وہ ٹینڈر ہو سکے ہیں اور نہ کوئی کام شروع ہو سکا ہے. ابھی حال میں بھی خاصی بدمزگی پیدا ہوئی. ہمارے جو اپوزیشن ارکان تھے انہوں نے الزامات لگائے کہ چیئرمین ضلع جو ہے وہ ٹینڈر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے, اور انہوں نے جناب جبکہ چیئرمین ضلع کونسل جو ہے وہ اس کی تردید کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے آپس میں جو نا اتفاقی ہے اور جو آپس میں جو کھینچا تانی ہے اس سے بہرحال عوام سفر کر رہے ہیں. لوگوں کو جو ہے وہ ثمرات بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے. اسی طرح ہمارے لیا شہر میں جو ہیں جو ہماری جو سیوریج کے معاملات ہیں, صفائی کے معاملات ہیں, وہ بھی خاصے ناگفتہ ہیں. ہمارے سینئر جو قانون دان ہیں عنایت اللہ کاشف صاحب, وہ بڑی کاوشیں کرتے رہتے ہیں, وہ بڑی پوسٹیں کرتے رہتے ہیں, وہ جگہ جگہ جا کر وہ تصویریں لیتے ہیں گند کی اور گندگی کی اور جوڑ کی اور گندے پانی کی. تو بہرکیف وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی خاصا کام کر رہے ہیں, انسانی بہبود کے حوالے سے بھی, انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ان کی کاوشیں قابل قدر ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو لیا میں ہے ابھی بہرحال صفائی کی اور سیوریج کی صورتحال خاصی ناگفتہ ہے. یہ بھی خبریں پورے ساری چلتی رہی ہیں, اور یہ تو سدا بار خبریں ہیں نا جی. یہ وہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس کو میں کوئی آپ کو کہوں کہ یہ بڑی سرپرائز خبر ہے. یہ وہ خبریں ہیں جو عموماً ہمارے ہاں ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں پڑھنے کو مل جاتی ہیں کہ جناب. اچھا, پھر ہمارے گزشتہ جو سال تھا 2017 میں ایک بڑی لمبی ہڑتال رہی پٹواریوں کی. یہ بھی ایک بڑی خبر تھی. طویل ہڑتال رہی پٹواریوں کی. پٹواریوں نے کئی مہینوں تک پٹواری جو ہے نا وہ ہڑتال پر رہے. اس کے بعد پھر کفر ٹوٹا خدا کر کے آج کل پٹواری جو ہے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اور ان کے شاید مطالبات کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے. وہ مطالبات بڑی سے بات ہو سکتی ہے. ان مطالبات پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. سامعین محترم, لیا ضلع کے بہت سے دیرینہ جو مطالبات ہیں جو لوگوں کے, وہ تاحال تشنہ لب ہیں. اس سال بھی وہ مطالبات ہی رہے, جس میں ایم روڈ کو ون وے بنانا. یہ باقاعدہ تحریک ہے جو ہمارے ایک فتح پور کے صحافی دوست ہیں ملک عرفان صاحب اور ان کے دوستوں نے وہ ایک تحریک کی شکل دی ہوئی ہے. ایم اے روڈ کو ون وے بناؤ. ڈبل مقصد ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ سڑک بنے. اور ایم اے روڈ پر آئے دن کے جو حادثات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. اور حادثے پہ مجھے یاد ہے کہ کروڑ میں جو ایک واقعہ ہوا تھا, جس میں ایک حادثہ ہوا جس میں 20 افراد جو ہیں وہ تقریباً ہمارے جو ہے نا وہ ہوئے, جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے. وہ بڑا ایک المناک واقعہ تھا. وہ خبریں بھی بڑی خاصی جو ہے نا جی المناک خبر تھی. اس لیا کے حوالے سے ایک بڑی خبر تھی جو کروڑ میں جو ایک حادثہ ہوا تھا بس کا, جو کراچی سے کشمور یعنی کشمور سے کراچی جا رہی تھی یا ایسی کوئی تھی جو
پشاور، ہاں سوری، کراچی سے پشاور جا رہی تھی وہ بس جو جس کا حادثہ ہوا. تو سر اس کے علاوہ MMA روڈ میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک مطالبہ تھا. ٹراما سینٹر جو ہے ایک عرصے سے متنازع ہے اور لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ٹراما سینٹر جو ہے نا ہمیں دیا جائے. اور ٹراما سینٹر جو ایک فتح پور کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور لوگوں کی ڈیمانڈ اب بھی ہے، لوگوں کا کہنا ہے اور یہ ایک بڑی درست بات ہے کہ MM روڈ پر جو حادثات ہوتے ہیں اگر ٹراما سینٹر ہو تو ان حادثات میں جو لوگ متاثرہ ہوتے ہیں ان کے علاج معالجہ میں خاصی بہتری آ سکتی ہے. اس کے علاوہ سر ہمارے جو لیا میں 2 رویہ سڑک ہمارے چودھری اشفاق صاحب کی ابھی تکمیل کے نہیں زیر تکمیل ہی ہے، ابھی بہت کم اس میں کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام اس میں باقی ہے اور آنے والا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے. لگتا یوں ہے کہ یہ جو چوک اعظم سے اور لیا چوک اعظم 2 رویہ سڑک جو ہے وہ جو پروجیکٹ ہے اگر بر وقت شاید تکمیل نہ پا سکے. اور ایک بڑا پروجیکٹ تھا، چودھری صاحب واقعی اس پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے خاصا کام کیا. صدیق پارک ہے جو اسی سال میں تکمیل ہوا ہے اور لیکن وہ بھی ابھی افتتاح نہیں ہو سکا. اچھا، اس کے علاوہ سے چودھری اشفاق صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے لیا شہر کی سیوریج کے حوالے سے کروڑوں روپے کا پروجیکٹ جو منصوبہ ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ لائے ہیں، اس میں کچھ پیسے آ بھی چکے ہیں لیکن اس کا افتتاح ہونا بھی ابھی باقی ہے. اب یہ افتتاح 2018 کے الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں یا بعد میں ہوتے ہیں، یہ بار آنے والا وقت بتائے گا. سامعین محترم، لیا میں 2 بڑے جلسے ہوئے. میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے اور سابق وزیر اعظم اور انہوں نے ایک جلسہ کیا، خاصا بڑا جلسہ تھا. مسلم لیگ نے خاصی اس پرآشوب دور میں جبکہ ان کی پوری جو حکومت تھی خاصی مشکلات کا شکار تھی، اس زمانے میں میاں صاحب نے یہاں لیا کا دورہ کیا. لیا تو صاحب پل کا جو ہے انہوں نے افتتاح کیا. اس کے بعد انہوں نے صحت کارڈ کے حوالے سے اعلان کیا کہ صحت کارڈ انہوں نے لیا کے لوگوں کو مہیا کیے جانے کا وعدہ کیا اور 58,000 سے زیادہ لوگوں کو صحت کارڈ کی فراہمی کا عمل جاری بھی ہے اور لوگوں کو وہ کارڈ مل بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے سوئی گیس کے حوالے سے کروڑ فتح پور چوک اعظم، اب میرا خیال ہے کہ سوئی گیس کے حوالے سے کوئی ابھی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے لیکن بہرکیف وہ اعلانات بھی کیے. اس کے بعد جو سب بڑا جلسہ ہوا وہ جناب عمران خان صاحب کا تھا. تحریک انصاف کے جناب عمران خان صاحب چیئرمین جو ہیں وہ تشریف لائے لیا میں اور سپورٹس گراؤنڈ میں انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا. ان کے آنے سے پہلے جو تحریک انصاف کی قیادت تھی اس نے دعویٰ کیا کہ اس میں تقریباً 20 لاکھ افراد جلسے میں شریک ہوں گے لیکن وہ 20 لاکھ تو نہیں ہوئے لیکن بہرحال جلسہ بہت بڑا تھا، خاصا بڑا تھا اور تحریک انصاف نے اپنی خاصی قوت کا اظہار کیا لیا میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی کا جو بڑا سہرا میں سمجھتا ہوں وہ کروڑ کے جو ہمارے MP ہیں عبد المجید نیازی صاحب ان کے سر پہ جاتا ہے. ان کا جو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اور لوگوں کو لانے میں خاصا فعال کردار ادا کیا. باقی جو لوگ ہیں ان کے بھی جلسے آئے، جلوس آئے اور انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. اسی گزرے سال میں سردار شہاب الدین خان صاحب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی خبر تھی. انہوں نے جو ہمارے میڈیکل انٹری ٹیسٹ ہوئے تھے ان کو انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے تحریک التوا پیش کی کہ پنجاب اسمبلی میں کہ جناب یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ غلط ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر وہ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جنہوں نے ری انٹری ٹیسٹ کا جو ہے جی وہ کا حکم دیا. پھر وہ ری انٹری ٹیسٹ ہوئے اور یہ سمجھتا ہوں میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں اور وہ بہتر کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس انداز میں جو بھی کوئی کام کرے سیاسی نظریات سے بالاتر ہو کر ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. باقاعدہ سردار شہاب الدین خان صاحب نے
باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی شہریوں پر، ماہرین تعلیم پر، جنہوں نے جا کے اس پارلیمانی کمیٹی کو جو سپیکر پنجاب اسمبلی نے تشکیل دی تھی اس موضوع کے حوالے سے، انہیں بریف کیا. وہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ان کو کالعدم قرار دے کے ری انٹری ٹیسٹ لیے گئے، اور یہ ایک خاصا ایک بڑا کام تھا، ری اچیومنٹ تھی. سامعین محترم، اسی سال میں ایک اور جو بڑی خبر ہمیں سننے کو ملی وہ تھی اب بھٹی برادران کی دوبارہ پیپلز پارٹی میں شمولیت. جناب غلام عباس بھٹی کے جو برخوردار ہیں وہ جناب رائے صفدر عباس بھٹی صاحب، وہ پہلے بھی پی پی کے ممبر صوبائی اسمبلی رہے حلقہ 263 پی پی سے، اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے تھے، اور اب وہ مسلم لیگ نون سے پیپلز پارٹی میں وہ شریک ہوئے ہیں، اور انہوں بڑے خاصے متحرک اور فعال ہیں. خاص طور پہ ملتان کے جلسے میں انہوں نے اپنا خاصا فعال کردار ادا کیا، لوگوں کو لے جانے کا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے نا جی جلسے میں شامل کرنے کے لیے. اور اس سے حلقہ 263 کی سیاسی حالات میں، سیاسی منظرنامے میں کیا تبدیلی آئے گی وہ تو قبل از وقت ہے، لیکن بہرکیف حلقہ 263 میں ایک اور جو بڑی بات ہوئی وہ تھی کہ ملک غلام حیدر تھند جو سابق رکن اسمبلی رہے ہیں اور جناب سابق ضلع ناظم ہیں ہمارے لیا کے، اور بڑے متحرک اور فعال سیاسی شخصیت ہیں، ان سے اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ان کے تحرک اور ان کی جو شب و روز محنت ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے حلقہ 263 میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حلقہ 263 جو ہے ملک صاحب کا ایک جانیے گا کہ پرانا حلقہ ہے، پہلے بھی ملک صاحب اس حلقے میں الیکشن لڑ چکے ہیں ایک دفعہ. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ حلقہ 263 شاید لیا کا یا پنجاب کا واحد حلقہ ہے جس میں نہ کوئی ہائی سکول ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی پولیس اسٹیشن ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے. یہاں جناب صفدر بھٹی صاحب رہے، ملک احمد ریاولک صاحب رہے ممبر صوبائی اسمبلی، اور اس کے بعد جناب سردار شہاب خان صاحب اس وقت ہیں، اور اس کے بعد اب ملک صاحب بنتے ہیں، یا پھر دوبارہ بھٹی برادران بنتے ہیں، یا پی پی آتی ہے، یا تحریک آتی ہے، جو بھی آتی ہے. لیکن بہرکیف یہ اس حوالے سے ایک منفرد ہمارا حلقہ ہے جس میں اس قسم کے کوئی ادارے موجود نہیں ہیں، تھانہ نہیں ہے، کالج نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہاسپٹل نہیں ہے. تو یہ بڑا آسان سا حلقہ ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں بڑے صابر لوگ ہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ حلقہ 263 کے لوگوں نے جناب ایم پی اے سے کہا ہو کہ جناب آپ ہمیں پولیس اسٹیشن دے دیں، آپ ہمیں گرلس کالج دے دیں، ہمیں کوئی سکول دے دیں، ہمیں جناب کچھ دے دیں. بڑے سکون سے جناب وہ لوگ کہتے ہیں جی جیسے ہیں ویسے رہیں، آپ لوگ جو ہے اپنے جو آئینی ذمہ داری ہیں وہ آپ پوری کریں، آپ ادھر مت سوچ بچار کریں. میرا خیال یہی ہے، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری یہ بات بری لگے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے، اگر ہم مطالبات نہیں کریں گے، اگر لوگ اپنے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر اراکین اسمبلی پہ اور حکومت پہ بھی ہمیں زیادہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. تو سامعین محترم، یہ چند خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. ابھی بہت سے میں نے آپ سے جیسے گزارش کیا کہ ایم ایم اے ون وے روڈ کا مطالبہ ہے. اس کے بعد جناب ڈسٹرکٹ ڈویژنل پبلک سکول جو ہے چوک اعظم میں بننا تھا، جو کچھ بنا بھی ہے اور ابھی تک وہ فعال نہیں ہو سکا. اس کے مطالبات عموماً ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. کوٹ سلطان کے بہت سے جو ہمارے خورشید پارک کے حوالے سے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ، اور وہاں بھی صورتحال جو ہے صفائی کی ناگفتگو ہے، اسے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ وہ مطالبات ہیں جو بڑے سدا بہار مطالبات ہیں. ہمارے پاس کوئی خبر نہ ہو تو ہم یہ ان مطالبات کی بنیاد پر خبر بنا کر جو ہے نا جی ہمارے جو صحافی دوست ہیں عموماً اپنی مدد آپ کے تحت یہ خبریں جو ہے نا جی ہم بھیجتے رہتے ہیں، شائع ہوتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ بھی ان خبروں کو
इतनी ज़्यादा तवज्जो से नहीं देखती, क्योंकि ये वो खबरें हैं जो रोज़ छपती हैं और सिर्फ छपने के अलावा हमारा कोई आवाम की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं होता। तो इसके अलावा एक और जो खबर है मुझे याद आ रही है, वो है हेपेटाइटिस के हवाले से जो स्क्रीनिंग कैंप लगा था हमारे हॉस्पिटल में। उसमें जिन लोगों के हुए थे, टेस्ट हुए थे, पीसीआर टेस्ट हुए थे, जो उनकी अभी ये लोगों का एक गिला है कि उनके रिजल्ट उन्हें नहीं मिले, जबकि हमारी इंतज़ामिया जो है, जो सेहत के जो जिम्मेदारान लोग हैं, जो हॉस्पिटल के जो एमएस साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत से लोगों को बजरिया जो टीसीएस जो है ना उसकी अद्वियात भी मिल रही हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अगर टेस्ट जो है उसके अगर रिजल्ट ही नहीं मिले तो फिर उनको अद्वियात किस बुनियाद पर मुहैया की जा रही होंगी। और लेकिन हॉस्पिटल के हवाले से मुझे जो बात एक और जो बड़ी खुश कुन लगी, बड़ी अच्छी लगी, और मैं समझता हूँ मुबारकबाद देनी चाहिए हमारे एमपीए साहब को भी और हमारे महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया के जिम्मेदारान को भी, वो है कि हमारे लिया के जो हॉस्पिटल के जो हमारा जो नई बिल्डिंग है उसमें जो जहाँ हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ जो एक लोगों को मरीजों के बैठने की जगह जो जिस तरीके से खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, अटेंड करने के लिए जो एक जदीद टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो खुशकुन है। और मैं समझता हूँ कि हमारी सेहत के हवाले से जो हमारी पंजाब हुकूमत की काविशें जो हैं बहरहाल काबिल सताइश हैं, और हमें उनके अच्छे इक़दाम की तारीफ भी करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। एक और सर बात जो सामीन मोहतरम आपसे आखिरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि बड़ी तब्दीली है ये, वो है कि हमारे जब साबका डीपीओ कैप्टन मोहम्मद अली ज़िया साहब जो बड़े हर दिल अजीज थे, लोगों में उनकी बड़ी चाह थी, लोगों में बड़े मुतारक थे और लोगों से उनका खासा जोड़ था, पब्लिक के साथ उनका बड़ा ताल्लुक था। जब उनका तबादला हुआ गुजरांवाले, और तो उनकी जगह आने वाले नए डीपीओ जो नासिर मुख्तार राजपूत साहब, उन्होंने जो एक तब्दीली लाए वो बड़ी तब्दीली है, वो है कि उन्होंने मसाजिद में खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला शुरू किया है। वो जुमा की नमाज किसी मस्जिद में पढ़ते हैं और जुमा की नमाज के बाद जो है वो वहीं मस्जिद में लोगों के मसाइल के हवाले से खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की शिकायत सुनते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, लोगों की जो मौका पर अहकाम जारी करते हैं। एक बड़ा अच्छा तजर्बा है, और मैं समझता हूँ कि ये वो ग्रास रूट लेवल का प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों को आसानी के साथ जो है वो एक रब्ता मुमकिन हो जाता है जिम्मेदार अफसरान से। मैं नए डीपीओ साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि लेकिन एक बात जो है मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है, मुझे उम्मीद है कि जो अहकाम जारी होते होंगे मस्जिद में और जो वादे वईद होते होंगे वो पूरे होते होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अब दोहरी उन पे जिम्मेदारी है। एक तो यह है कि उन्होंने अपने वादे का पास करना है, जो अहकाम जारी करने हैं उनका बाकायदा वो उनको पूरा करना है, और उसके बाद वो मसाजिद के में किए हुए वादों का उन्हें एहतराम करना होगा पुलिस को। मैं समझता हूँ हमारी आवाम भी इस तरफ तवज्जो दे कि मसाजिद में वो भी झूठी अर्जियाँ और झूठी शिकायतें उससे एतराज़ करें। हमें एक पॉजिटिव रिव्यू को हम जन्म दें और हम पॉजिटिव रिव्यू के साथ हम चलें। सामीन मोहतरम, बहुत सी बातें आपसे दिल कर रहा है बातें करने को, लेकिन मुझे आपसे गिला है कि आप लाइव कॉल नहीं करते, हमें लाइक करते हैं लेकिन लाइव कॉल नहीं करते। सामीन मोहतरम, वक्त अब बहुत कम है और मैं समझता हूँ कि हमें आवाज़ बनना चाहिए अपने मसाइल का, अपनी सोसाइटी का, और पॉजिटिव रवैयों के साथ इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, बका के लिए, सलामती के लिए अपनी पूरी तवानाई के साथ हमें आगे बढ़ना है। सामीन मोहतरम, हैप्पी न्यू ईयर आप को जाने से पहले बोलूँगा, और उम्मीद है कि 2018 अपने पेशवा साल से मुख्तलिफ महफूज
اور پرسکون ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہر نیا سال نئی صبح نئی امیدیں، ہر نیا سال نئی صبح نئی امیدیں، اے خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا۔ سامعین محترم، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔